بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم الذي هو أحسن القائلين وهو قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. التماس دعا کے لیے کہا گیا ہے. ایک مومن کی والدہ بیمار ہے تو ان کی شفا یابی کے لیے، اور ایک اور مریض ہے مومن ہے جن کی آنکھ کا آج آپریشن ہے، تو انہوں نے بھی التماس سے دعا کہا ہے پروردگارہ ان مریضوں کو اور التماس سے دعا کہنے والے تمام مریضوں کو شفائے عاجل و کامل عطا فرما بار الہ. ان تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے، شفائے کلی و عاجل و کامل کے لیے ایک مرتبہ پھر درود پڑھے اور محمد و آل محمد صلوات. خداوند تبارک و تعالی قرآن کریم میں قسم اٹھاتا ہے قلم اور کتابت کی. کس بات پر قسم اٹھاتا ہے؟ کہ اے نبی، جو نعمت یعنی نبوت و اخلاق و عقل اور تعلیم جو تمہارے پاس ہم نے بخشی ہے، ان سب کے واسطے، ان سب کے ذریعے بے شک تو مجنون و دیوانہ نہیں ہے. اور جو یہ کہتے ہیں کہ تو مجنون و دیوانہ ہے وہ غلط بات کہہ رہے ہیں. خدا تسلی دے رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اور جو سختیاں یا رسول اللہ آپ نے اس راہ میں برداشت کی، جو رنجشیں آپ تحمل کرتے ہیں اسلام اور دین خدا کے راستے پر چلتے ہوئے، جو پریشانیاں اذیتیں آپ برداشت کرتے ہیں دین خدا کو پھیلاتے ہوئے، اس کا اجر رکنے والا اجر نہیں ہے، بلکہ استمرار کے ساتھ ہمیشہ تا قیام قیامت جاری و ساری رہے گا. کسی کی ہدایت کی شکل میں، کسی کو تعلیم دینے کے ذریعے سے، اور کسی کو ادب و اخلاق سکھانے کے ذریعے سے. یہ اجر رسالت، یہ جزائے خدمت دین خدا کبھی بھی رکنے والا نہیں ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اس آیت پر ہم پہنچے تھے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بتحقیق یا رسول اللہ آپ عظیم اخلاق کے رتبے پر فائز ہیں. عظیم اخلاق کے رتبے پر فائز ہیں. دو چیزوں کی طرف آج کے درس میں اشارہ کرنا چاہوں گا. ایک خود اخلاق کے حوالے سے
جسے قرآن کریم میں خلق، لفظ خلق سے خلق عظیم، عظیم خلق اس لفظ سے تعبیر دی گئی ہے قرآن کریم میں، ایک اس حوالے سے، اور دوسری بات سوانح تاریخی ہم بیان کریں گے کہ تاریخ میں ہمیں اخلاق کے حوالے سے کیا ملتا ہے، اس سے ہم سبق حاصل کرنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اخلاق کی طرف آتے ہیں کہ خداوند نے تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے حوالے سے فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ عظیم اخلاق کے درجے پر فائز ہیں۔ دیکھیں عزیزان گرامی، انسان جب پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے، تو اس کا جسم جو ہوتا ہے، بدن انسان جو ہوتا ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ بدن انسان کیا ہوتا ہے؟ مکمل ہوتا ہے۔ اس کے کان، اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ، اس کے پیر، یہ مکمل ہوتے ہیں۔ یا جس شخص میں کمی ہو، وہ کمی ایک حد تک رہتی ہے، لیکن مرتے دم تک وہ اسی شکل میں باقی رہتا ہے۔ بدن کے لحاظ سے انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ مکمل پیدا ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے گزرتے وقت کے ساتھ نشو و نما حاصل تو انسان کو ہو جاتا ہے، جسم تو بڑھتا ہے، لیکن اصل شکل، ہیئت جسے ہم کہتے ہیں، شکل انسان جو ہے وہ پیدائش کے دوران ہی مکمل ہوتی ہے۔ یہ بات واضح ہے۔ بدن انسان پیدائش کے وقت کیا ہوتا ہے؟ مکمل ہوتا ہے۔ اب اس میں بڑائی چڑھائی ہوتی رہتی ہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن انسان کے روح کو اگر ہم دیکھیں، روحانی صفات کو اگر ہم دیکھیں، انسان کے عادات کو اگر ہم دیکھیں، تو اس وقت وہ خالی ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے۔ بل بس شکل لگاتا ہوں دو زمین میں جو دیکھو لیل احمد زرے شروع کو چوف کے اس کو آلا دو سو زمین میں کو لئی کنجوسیت زرے زمین ہے جو زمین میں، لیکن کولس نایت کول میکیت کول دویت دو تو زمین ہے جو دے۔ تو بدن کے لحاظ سے انسان کامل پیدا ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے اس کا بدن۔ اب نشو و نما کے بعد وہ بڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن اصل بدن کامل ہوتا ہے۔ لیکن روحانی کیفیات، روحانی عادتیں، انسان کی عادتیں، برائیاں، اچھائیاں، یہ چیزیں اس وقت نہیں ہوتی۔ دوسرے الفاظ میں انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو بالکل انسان کی کیفیت کلق تو دوپن کو مغزن تو دوپن کو ایک نرم و ملائم مادہ جیسا ہوتا ہے، وہ کہ جسے آپ جس شکل میں ڈالنا چاہے اس شکل میں وہ ڈل جاتا ہے، جس شکل میں آپ ڈالنا چاہے وہ ڈل جاتا ہے۔ کیوں احادیث میں ہمیں کہا گیا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کے گہوارے سے لحد تک، قبر تک۔ تو گہوارے میں تعلیم سے مراد وہ ادب ہے، وہ تربیت ہے جو ایک ماں دے سکتی ہے، وہ تربیت ہے جو باپ اسے سکھا سکتا ہے، وہ روحانی عادتیں ہیں جن کے اندر انسان کو وہ ڈال سکتا ہے۔ تو انسان بچپن میں ہر شکل میں ڈلنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس وقت وہ اچھا یا برا نہیں ہوتا۔ اب بچپنے میں انسان بہت ہی ہلکا ہوتا ہے، یعنی یہ شکل ہی نہیں آتا، مثلا کو دے نچو انجو وجو فندے شکل پی یہاں سے لیحم الاسطف نارے لیحم الاسفی، یہاں نانو چک چک پونا چھلت نارے، بچہ اسے اپنائے گا۔ بری باتیں اگر گھر میں کہیں جاتی ہیں تو بچہ اسی کو اپنائے گا، اچھی باتیں اگر گھر میں ہوتی ہیں تو بچہ اسی کو اپنائے گا۔ جو ماحول آپ اسے فراہم کریں گے، بچہ شروع میں بالکل نرم اور ملائم مادے کی طرح ہوتا ہے، جسے آپ جس شکل میں ڈالنا چاہے اس شکل میں وہ ڈل جاتا ہے۔ کلب تو پوچھا کلب یہاں سے یولو بابو سب چاہیں گے نت چی ادوں سب چاہیں گے نت، آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں،
تو انسان اس شکل میں ہوتا ہے شروع میں. عمر کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مثلا جب بچہ 5 سال کا ہوتا ہے تو اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلیاں آتی ہیں، وہ عادات اس کے اندر تھوڑے سے سخت ہو جاتے ہیں. اب اس کے اندر کسی بھی شکل، کسی بھی عادت کو اپنانے کے حوالے سے طاقت پہلے سے تھوڑی کم ہو جاتی ہے. یہاں دے 5 سال پر وینو دے 3 سال پر وینو کھولے لیحمل سب سدنارے کھوچن جی لیحمل جونس کسکے لگوین جو چامین جونس چگوین کم کام لگو. میں یہاں چامین یسی جونا کھوتا سدنارے کھول لیحمل جونا کم کام لگوین اور چامین جونا کسکے لگو. نفسیات ماہر کنیس وہ بھی یہی بولتے ہیں. اسی طرح عمر کے گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان بڑا ہوتا جاتا ہے اور اس کے اندر تبدیل ہونے کی صلاحیت، کسی دوسرے عادت کو اپنانے کی صلاحیت کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے. جو شروع سے جو عادتیں بنتی جاتی ہیں وہ ٹھوس اور مضبوط ہو جاتی ہے. یہاں شرین اچھی میں نہیں اکثر نفر روح کو لجدے ادب تربیت میں نہیں اکثر نارے یہمو تربیت میں نہیں اکثر نارے کوئی یہ جو نس کے دے گوئنجو اور چامن جو ہونا وہ چھنچی سخت گوئن کھولا میں یہاں سی قلوزن تامل سبت نارے فراج بھی سبت نارے دے جو ہونا کچھ کے اسکیل گوئن حق بوزے وہ اور معاملوں صحیح کو دکان کو نیونو انصاف بیدہ عادت پچھو گوئن چھنچی کم کام ہوئی. اسی طرح عمر کے بڑھتے ہوئے وہ بڑھتا جاتا ہے اور تبدیل ہونے کی صلاحیت انسان کے اندر کم ہو جاتی ہے. اسی لیے حدیث میں ہے کہ اگر توبہ کرنا ہے تو جوانی میں کرو. التوبۃ جمیلۃ ولکن فی الشباب اجمل. توبہ خوبصورت چیز ہے لیکن جوانی میں کیا ہے؟ زیادہ خوبصورت ہے، کیونکہ جوان شخص بنسبت ایک ضعیف اور بوڑھے شخص کے تبدیل ہونے کی صلاحیت اس میں کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے. تو اگر عادات کو تبدیل کرنا ہے تو جوانی میں یا بچپنے میں یا نوجوانی میں انسان جلدی تبدیل کر سکتا ہے بنسبت اس کے کہ وہ بڑا ہو جائے. تربیت کے حوالے سے اگر اسلام میں زیادہ تاکید ہے تو وہ اس لیے ہے کہ انسان بچپنے میں، نوجوانی میں اور جوانی کے ایک بڑے عرصے میں تبدیل ہونے کی صلاحیت، ایک حالت سے دوسرے حالت کی جانب جانے کی صلاحیت بنسبت بڑھاپے سے زیادہ رکھتا ہے. جب یہ عادتیں مضبوط ہو جائے تو اسے ہم کہتے ہیں اخلاق. ٹھوس ہو جائیں یہ عادتیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ جو اخلاق. یا اچھے اخلاق بھی ہو سکتے ہیں یا برے اخلاق بھی ہو سکتے ہیں. بری صفات بھی ہو سکتی ہے اور اچھے صفات بھی ہو سکتے ہیں جس کو ممکن. لیکن عمر تھلبا تبدیل کو صلاحیت کو کوئی نچگوئیں جو کم ہوئے. جو فری چھرموں نجودے جو بڑے لوگ ہیں ان کے اندر توبہ بید عادت کچھ ہم ہارون رشید زمانی کرے ان کے کوئی سیدھا مغلی تو تیاری نے بے سو ہمیں بدی واقعی بھی خوانزے ہیں یوں فیدی واقعی ہو. ہارون رشید زمانی کرے ان کے کھونا تھوپا 300 سالہ میچی کو خوش ہو جاسی 300 سال ان سکھ ہے اور کل پیغمبر اکرمی فی آپ کو تھونسی دے اللہ پیغمبر اکرم فی آپ کو تھونسی کی کھولا بہرحال کوئی درباری ہوں مت خود پتہ بود کہ بھئی کل پیغمبر اکرمی فی آپ کو تھونسی تین زبانہ اس قد زرد کھولا پیغمبر اکرمی فی آپ کو عادات باقی فیت خوشی زرد پیغمبر اکرمی فی آپ کو دینی اتپا لیکن بیوں بدولا 300 سال انجھے 300 سال کوئی عمر ہے کو ہارون رشید زرد کیا انگل شنچی پہنے من لحمہ میں نا خود عجب کہ تمہاری عمر 300 سال ہے قبر کی دہلیز پہ تو کھڑا ہے اور اب بھی مال کا طالب ہے. چاہیں پڑھی ہو چاہے زمانہ عمر اتنی آ گئی ہیں عادتیں اب تبدیل نہیں ہوتی سخت عادت تبدیل وجود وقت اس عمر میں بڑھتے ہوئے عمر کے ساتھ عادتوں کو تبدیل کرنا زیادہ سخت ہے. یو فری امام جعفر صادق کشاف حقائق صلوات اللہ وسلام علیہ
فرماتے ہیں کہ جو بلکہ میں کو کان کو نہیں آتا تو وہاں سے بات سمجھی لیا سے دیتا سی اردو ذرا بلکہ ذرا اردو بہتر ہے، اردو سننے والے زیادہ ہے، کم از کم سمجھ سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا آسان الفاظ میں بولوں، زیادہ پیچیدہ الفاظ استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ. یہ تو بس اٹکیم سے ذرا جو ہے باہر. امام فقہ کسل موت فرماتے ہیں کہ ایک دل کو کسی جگہ سے دوسرے جگہ پہ ہٹانا پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر ہٹانے سے سخت ہے. ازالت القلب من مکان الى مکان آخر اصعب من ازالت الجبال. سخت ہے کہ آپ ایک پہاڑ کو، ایک کوہ کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر لے جائیں. کیوں؟ کیونکہ وہ عادتیں ٹھوس اور مضبوط ہو جاتی ہیں انسان کے اندر، پھر تبدیل ہونا سخت ہو جاتا ہے. اسی لیے جس حد تک جلدی ہو سکے ہمیں اپنی عادتوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کوشش لازمی ہے، سختی برداشت کرنا لازمی ہے، اس کے بغیر انسان آسانی سے ٹھیک نہیں ہو سکتا. درود پر محمد و آل محمد پر. بہرحال تو جو عادت انسان کے اندر مضبوط ہو جائے، راسخ ہو جائے، ٹھوس حالت اختیار کر جائے، اس نرم مادے کی کیفیت سے انسان نکل آئے اور کسی عادت کو مضبوطی سے اپنا لے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اخلاق. اور اخلاق دو قسم کی ہوتی ہیں، یا نیکی یا برائی، یا لحم اخلاق دوگت جو یا چامن اخلاق دوگت. اب جو چیز ٹھوس ہو گئی ہے انسان کے اندر، اب اس کا ہٹانا تھوڑا سخت ہو جاتا ہے. پیغمبر اکرم کے حوالے سے، حضور اکرم کے حوالے سے قرآن میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں، یعنی جتنے بھی اچھے اخلاق ہیں، اخلاقی صفات ہیں، جتنی بھی اچھی عادتیں ہیں، ان سب کا نمونہ اگر ہم کسی کو دیکھنا چاہے تو ختمی مرتبت حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے. روایات میں ہمیں ملتا ہے، یہ تو سنی شیعہ دونوں کتابوں میں ہے کہ کان خلقہ القرآن. اگر اخلاق نبی کی بات کریں تو اخلاق نبی قرآن. قرآن کو اگر آپ عملی جامہ پہنا کے کسی شخص کے اندر دیکھنا چاہے، قرآن چلتے پھرتے قرآن کو اگر آپ دیکھنا چاہے، یا دوسرے الفاظ میں قرآن ناطق کو اگر آپ دیکھنا چاہے تو رسول اکرم کی طرف نگاہ کریں. وہ عملی میدان میں قرآن ہے، ان کا اخلاق قرآن ہے، ان کی تعلیمات قرآن ہے. یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف تعلیم کی حد تک قرآن کو لوگوں تک نہیں پہنچایا، بلکہ اپنے آپ کو بھی قرآن سے مزین کیا. جو باتیں وہ بتایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے، انہیں خود عمل کرتے تھے. جن باتوں سے قرآن نے انسان کو روکا تھا، سب سے پہلے پیغمبر اکرم خود ان سے اجتناب فرماتے تھے، خود ان سے دور رہتے تھے. اسی لیے فرمایا اخلاق نبی یعنی قرآن. قرآن کو اگر آپ چلتا پھرتا دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ نبی اکرم کی طرف نگاہ کریں، نبی اکرم کی طرف نگاہ کریں. اسی لیے خود قرآن کریم میں پروردگار عالم فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا. اگر آپ سختی کرنے والے ہوتے، لوگوں کے ساتھ سخت برتاؤ رکھنے والے ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کوئی آپ کے پاس نہیں آتا، لیکن آپ عام انسان کی طرح زندگی کرتے تھے. کان یجلس جلسۃ العبید، اپنے اصحاب کے ساتھ جب بیٹھتے رسول خدا، روایات میں ہے جب رسول خدا اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھتے
تو پتہ نہیں چلتا ان میں سے کہ رسول خدا کون ہے. جب بولتے نرم اور ملائم اور چہرے پر مسکراہٹ، ہمیشہ رسول خدا کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ہوتی. کبھی سخت الفاظ میں کسی سے مخاطب نہیں ہوئے، کسی کی بہت زیادہ تعریف بھی نہیں کرتے تھے اور کسی کو بہت زیادہ برا بھلا بھی نہیں کہتے تھے. یہ روایت ہے امام حسین علیہ السلام نے اپنے والد محترم اپنے بابا امیر المومنین سے یہ باتیں سنی ہیں. اس روایت میں نہ کسی کی بہت زیادہ تعریف کرتے تھے رسول خدا، نہ کسی کو بہت زیادہ برا بھلا کہتے تھے. جب بات کرتے تھے آرام آرام سے بات کرتے تھے، سب سن رہے ہوتے تھے، اور دوسرا جب بات کر رہا ہو تو اسے پورا موقع دیتے تھے بات کرنے کا. اسی لیے اس صحابی نے کہا تھا کہ آپ کی محفل بہت زیادہ شیرین ہے یا رسول اللہ، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ وقت کیسے گزر رہا ہے آپ کی محفل. کیوں؟ کیونکہ سب کو برابر وقت دیتے تھے، اپنی بات بھی دوسروں تک پہنچاتے تھے اور دوسروں کی بات کو بھی سنتے تھے. عجیب ہے، حیران کن ہے اخلاق نبی کہ جب کوئی بلند آواز میں حضور اکرم سے بات کرتا پھر بھی وہ جواب میں آہستہ نرم ملائم لہجے سے رسول خدا بات کرتے تھے. رسول خدا بات کرتے تھے. اور یہ اخلاق کریمہ اور یہ صفات نہ صرف رسول اکرم میں تھی بلکہ جنہیں انہوں نے جانشین قرار دیا تھا، یعنی علی و آل علی علیہم السلام، سب کے اندر یہ خصوصیات تھی، سب کے اندر یہ خصوصیات تھی. بخشنے کے حوالے سے دیکھیں، عطا کرنے کے حوالے سے دیکھیں، مہربانی کے حوالے سے دیکھیں، سچائی کے حوالے سے دیکھیں، سخاوت، محبت، الفت، ہر لحاظ سے آپ دیکھیں ان 14 معصومین کو آپ سب سے بالا تر پائیں گے، سب سے بالا تر پائیں گے. بلکہ میں یوں کہوں گا نہ صرف 14 معصومین، جنہوں نے ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کی وہ بھی بڑے باکمال لوگ تھے، بڑے باکمال. اخلاق ایک ایسی عظیم نعمت ہے پروردگار عالم کی جانب سے کہ جس کے اندر ہو وہ دلوں کو جیت سکتا ہے. سنین کنی کا قبضہ میں جو اخلاق ذریعہ کا. لیکن اگر برا اخلاق کسی کے اندر ہو تو نہ صرف لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں، اپنے اس سے بچھڑ جاتے ہیں، بلکہ اس کی عبادتیں بھی، اس کے باقی اچھے کام بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. ایک روایت میں نے دیکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی آتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ یا رسول اللہ فلان عورت روزہ رکھتی ہے، نماز پڑھتی ہے رات بھر، لیکن اپنے گھر والوں کو بہت زیادہ ستاتی، بہت زیادہ ستاتی. تو رسول خدا نے کیا فرمایا؟ نہ اس کی نماز اسے کوئی فائدہ پہنچائے گی، نہ اس کا روزہ اسے کوئی فائدہ پہنچائے گا، بلکہ اس کا انجام جہنم کی تپتی ہوئی آگ ہے. جہنمی سقف میں انجر پسند. جو عجیب واقعی کی خدمت دار کے پیغمبر اکرم زمانی نو سعد بن معاذ کئی چھو صحابی پر رگلس دنیا نا رگلس وہ نسنا بشو کہ کس حد تک ہمارے اعمال، کس حد تک ہمارے اخلاق کل مرنے کے بعد اثر رکھتی ہیں. تو اسے بھی اتنا ارزوں اسنا بے پسا گئے سعد بن معاذ رجال فی الزالہ چھو صحابین پر، چھو صحابین پر پیغمبر اکرم خود اسے کفن پہناتے ہیں، خود اسے قبر میں رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد خود ہی جو سنگ ہوتا ہے قبر کا، جو پتھر ہم قبر پہ رکھتے ہیں وہ تک رسول خدا رکھتے ہیں. اس کی ماں وہاں
پہنچی ہوئی ہوتی ہے، وہ رسول خدا سے کہنے لگتی ہے یا رسول اللہ، اس سے بالاتر سعادت میرے بیٹے کے لیے اور کیا ہوگی کہ آپ اسے تکفین و تفصیل کریں، آپ اس کی تدفین کریں، آپ سنگ قبر کو اس کے قبر پہ رکھیں، میرا بیٹا کتنا باسعادت ہوگا۔ اتنے میں رسول خدا کے کانوں میں ایک آواز آتی ہے۔ کس چیز کی آواز آتی ہے؟ فشار قبر۔ اس انداز میں اس بڑے صحابی پر وارد ہوتا ہے کہ اس کی جو پسلیاں ہے، ہڈیاں جو پسلی کے اندر ہے، اس کے ٹوٹنے کی آواز رسول خدا سنتے ہیں۔ پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز رسول خدا سنتے ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں ساتھ بہت اچھا آدمی تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن گھر میں کبھی کبھار ولو کم کبھی کبھار وہ گھر والوں کے ساتھ اچھائی سے پیش نہیں آتا تھا۔ وہ بڑا صحابی جو کبھی کبھار ایسا کرتا ہو، اس سے یہ فشار قبر ہو، تو ہم جو کتنے برے اخلاق کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں، کتنی بری عادتوں کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں، کسی کے خلاف بولنے میں ہم کوئی کمی نہیں رکھتے، کسی کے خلاف لکھنے میں ہم کوئی کمی نہیں رکھتے، بہتان و غیبت و پتہ نہیں کیا سے کیا انسان اپنے دل میں رکھتا ہے، اس کے ساتھ پھر قبر میں کیا ہوتا ہوگا، اس کے ساتھ قبر میں کیا ہوتا ہوگا۔ اندازہ لگائیں کہ اخلاق کس حد تک انسان کی شخصیت میں اور انسان کے مرنے کے بعد اس کی آخرت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسی لیے تعجب نہ کریں کہ احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ کبھی کوئی شخص محشور ہوتا ہے نعوذ باللہ کتے کی شکل میں، یا اس کے ساتھ ایک ہمیشہ کتا ہوتا ہے، یا اس کے ساتھ ہمیشہ ایک خونخوار جانور ہوتا ہے، یا خود ایسے خونخوار جانور کی شکل اختیار کرتا ہے۔ کیوں ایسا ہے یہ سب؟ کیونکہ جو اس کا اخلاق ہے وہ وہاں پہ شکل اختیار کرتا ہے، اس کی جو عادتیں ہیں وہ وہاں پہ شکل اختیار کرتی ہیں۔ اگر عادتیں بری ہو تو کبھی نعوذ باللہ دور رکھے ہمیں ان چیزوں سے، پروردگار ہمیں دور رکھے ان چیزوں سے، کبھی کتے کی شکل میں، کبھی سانپ کی شکل میں، کبھی بچھو کی شکل میں۔ یہ کوئی پروردگار عالم نے بھیجے ہوئے جانور نہیں ہے، بلکہ اس کی عادات ہیں جو ایک حقیقی شکل اختیار کر کے اس کے ہمراہ قبر میں محشور ہوتے۔ اندازہ موجود ہے، تو ہمیں اس مرحلے کے لیے تیار ہونا ہے۔ جس طرح سے ماں کا پیٹ، رحم مادر انسان کے بدن کو شکل دینے میں مدد دیتا ہے، یہ شکل دینے کی جگہ ہے، اسی طرح سے دنیا آپ کی آخرت کو شکل دینے کی جگہ ہے۔ یعنی دنیا انسان کی روح اور جان کے لیے کیا ہے؟ رحم مادر کی مانند ایک جگہ ہے جس میں آپ جس انداز میں اپنے آپ کو رکھیں گے، جس اخلاق سے اپنے آپ کو رکھیں گے، وہ بالکل اسی انداز میں اور اسی شکل کے ساتھ انسان محشور ہوتا ہے۔ بلکہ حیران کن بات یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد اپنے پاس ایک عجیب شکل دیکھتا ہے کہ نہ جانور ہے، نہ خونخوار بیڑیے، شیر وغیرہ، کتے، وہ عجیب شکل چنتا نہ جو خوشی رہا خواہ حیران بولو کہ چین ذرا دروخ سے جویا۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے یہ تمہاری عادتیں ہیں، یہ وہ حسد ہے جو تم دوسروں سے کیا کرتے تھے، یہ وہ بہتان اور غیبت ہے جو تم دوسروں پر لگایا کرتے تھے۔ یہ احادیث میں بہت زیادہ ہے کہ کس طرح سے اعمال مرنے کے بعد، عادات مرنے کے بعد شکل اختیار کرتی ہیں، اور آپ کے اخلاق کا ایک مجسمہ آپ کے ساتھ ہمیشہ جدے شیش ملزالہ قیامت تک یوت قیامت انزالہ جہنم انگوئنہ دینے شکل چیئیت جنت انگوئنہ کھری حسابی شکل چیئیت۔ خدا را ہوشیار شخص اخلاق حوالی کا پیغمبر سیرت پچھے ناتان پہنچ شدے، پیغمبر سیرت پچھے انشاءاللہ اس حوالے سے
مزید گفتگو ہم آئندہ آنے والے درس میں کریں گے۔ پروردگارہ ہمیں اخلاق کریمہ و صفات کریمہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرما بار الہ، مذموم اخلاق سے، قبیح اور برے اخلاق سے اجتناب کرنے کی توفیق عنایت فرما بار الہ۔ پروردگارہ ہمیں سیرت نبی کو مشعل راہ قرار دیتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما بار الہ، قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما بار الہ۔ پروردگارہ ہماری اگر بری عادتیں ہیں تو جس عمر میں بھی ہو، پروردگارہ تو نے توبے کا دروازہ آخر عمر تک کھلا رکھا ہے۔ پروردگارہ ہمیں توبہ کرتے ہوئے اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے صفات کو درست اور سیدھا کرنے کی توفیق عنایت فرما بار الہ۔ جس وقت میں بھی ہو، جوانی میں ہو، نوجوانی میں ہو، بزرگی میں ہو، بڑھاپے میں ہو، ہمیں ہر وقت اپنے گناہوں کا توبہ کرنے کی اور انہیں اچھے کاموں میں تبدیل کرنے کی توفیق عنایت فرما بار الہ۔ پروردگارہ اگرچہ ہمارے اعمال برے ہیں لیکن تمہارا فضل، تیرا کرم ہمارے برے اعمال سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ دعا میں ہے کہ یہ دعا اگر ہر نماز کے بعد کوئی پڑھے تعقیبات میں جو ہے، تو پروردگار عالم بروز قیامت کے دن انسان کے برے اعمال کو حضور اکرم سے بھی چھپاتا ہے، صرف خدا اور بندے کے درمیان۔ دعا په تعقیبات یه جده من ذهنی نبی سوس جو قام عزیز بغالب جای سوس سے بہرحال تو پروردگارہ تیرا فضل و کرم ہمارے گناہوں سے بالاتر ہے، عظیم ہے۔ ہماری گناہیں اگرچہ زیادہ ہے لیکن تیرا فضل و کرم ہماری گناہوں سے بھی بڑھ کر اور عظیم ہے۔ ہمیں تیرے فضل و کرم کے واسطے، محمد و آل محمد کے واسطے بخش دے بار الہ۔ پروردگارہ ہمیں اپنے کردار کو درست کرنے کی، سیدھا کرنے کی توفیق عنایت فرما بار الہ۔ پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما بار الہ۔ قبر کے دہلیز پر مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا دیدار ہم سب کو نصیب فرما بار الہ۔ مرحومین ہمارے جتنے بھی ہیں، مخصوصاً کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم پچھلے سال مسجد میں دیکھتے تھے، آج وہ یہاں پر نہیں ہے، کوئی دوسرے صف میں تھا، کوئی تیسرے صف میں تھا، کچھ لوگوں کے چہرے تو ہم بھول بھی نہیں سکتے، ایسے لوگ یہاں پہ آیا کرتے تھے۔ پروردگارہ ان تمام مرحومین کو جوار محمد و آل محمد میں جگہ عطا فرما بار الہ۔ پروردگارہ ہمیں ان تاریخی سوانح سے، واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما بار الہ۔ ماہ مبارک رمضان میں دعائی یقین جدے فرما دعا جس کے لیے بھی ماہ مبارک رمضان میں ہمیں اپنی عادتوں کو بہتر کرنے کی توفیق عنایت فرما بار الہ۔ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما بار الہ۔ ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما بار الہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین بالنبی و آلہ اللہم